اور یہ الوداعی پرسہ اختتامی منزل ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ انشاءاللہ اسی بستی میں 72 شہدائے کربلا کا تابوت جس کی آپ زیارت بھی کریں گے۔ معصومہ آنے والے تمام زائرین و مومنین کو جزائے خیر عنایت فرمائیں۔ یہ بچے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، بالخصوص جو اگلے اہتمام کی تیاری میں مصروف ہیں، معصومہ انہیں طاقت عنایت فرمائیں، شہزادی انہیں اجر عنایت فرمائیں، حوصلہ عطا کریں تاکہ وہ زائرین کی خدمت بھی کریں اور اپنی زندگی کے ہدف کو جو عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے ہے اسے عمل میں لائیں۔ بس عزیزوں، چند لمحوں میں علی کی بیٹیوں کی عماریاں آئیں گی، کربلا کے ان مسافروں کی عماریاں آئیں گی جو 28 رجب کو بڑے شان سے چلے تھے۔ جب یہ عماریاں 28 رجب کو چلی تھی تو عباس آگے آگے تھے، اکبر موجود تھے، اون محمد موجود تھے، قاسم موجود تھے، بنی ہاشم کے جوان موجود تھے۔ لیکن آج جو عماریاں جس کی تاثیر ہے، نہ عباس ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ غریب زہرا حسین ہے، نہ بنی ہاشم کے جوان ہیں۔ شاید آپ اس وقت خاک پہ بیٹھے ہی اسی لیے ہیں تاکہ علی کی بیٹیوں کی عماریوں کا استقبال کریں جو شام غریبہ خاک پہ بیٹھی رہی۔ سلام ہو ہمارا ان آقا زادیوں پر کہ جن کے لیے بھی آپ نے نوحہ سنا کہ زینب بازاروں میں بے ردا کھڑی رہی، زینب ہر مصیبت پہ سجاد کی طرف تکتی رہی، زینب جو جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو لے کے آئی، زینب جو اپنے غریب بھیا کو سوار کرتی رہی، وہ زینب جو شام غریبہ عباس بن گئی، وہ زینب جو بازاروں میں بیویوں کو سہارا دیتی رہی، وہ زینب جو زندان میں روتی ہوئی بچی کو خاموش کراتی رہی اور یہ کہتی رہی سکینہ تیرا بابا کہتی پھوپھی اماں میرا بابا کب آئے گا۔ سلام ہو اس بی بی پر۔ میں صرف ایک سوال کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، تیز دھوپ تھی، گرمی تھی، مگر ہاں سبیلوں کا اہتمام تھا، آپ کے لیے نظر کا اہتمام تھا، لیکن علی کی بیٹیاں اسی دھوپ میں بے مخنوں چادر بازار میں کھڑی رہی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں گزارش ہے، عماریاں آنے والی ہیں، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، ماتم ایسے کیجئے گا جو ماتم کرنے کا حق ہے، مگر ہاں کوشش یہ کیجئے گا کہ جب عماریاں آئیں تو نظریں جھکا لیجئے گا، کوئی دوڑ کے ہاتھ آگے نہ بڑھائے، اس لیے کہ جو بھی ہاتھ ان کی طرف بڑھے ہیں یا تو پتھر مارنے کے لیے یا اذیتیں پہنچانے کے لیے۔ عزیزوں، یہ کون ہے زینب جس کا نوحہ بھی سنا، قبلہ نے بھی بی بی کا ذکر بھی کیا؟ کون ہے زینب؟ پتا ہے زینب کون ہے؟ علی کی بیٹی ہے۔ کس کی بیٹی؟ علی کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ کون علی؟ ارے ہر جنگ کا فاتح علی۔ کون علی؟ صابر علی۔ کون علی؟ جس نے ہر جنگ کو فتح کیا ہو، لیکن اسی علی کے سر پہ جب ضربت لگی تھی تو جراح نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا دودھ مل جاتا تو علی کا جو زہر کا زخم ہے اس کا اثر کم ہو جاتا۔ تو کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لیے کھڑے تھے، آواز دیتے تھے میرے حصے کا دودھ میرے محسن کو دے دو۔ وہ علی جس کے گھر سے کبھی کوئی یتیم و مسکین خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ علی جس کو ستایا گیا، رلایا گیا۔ میری طرف سر اٹھا کے دیکھیے تو زینب بی بی کی عماری کو آپ سلام کر سکیں گے؟ آپ کو پتا ہے یہی علی، کسی نے فضہ سے کہا، فضہ نے بنت رسول سے کہا، بنت رسول نے علی سے پوچھا علی میں نے کیا سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے؟ آواز یہ بی بی سلام کرنا بہت دور ہے، میں سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بنت رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو آواز دی علی آپ کو رسول کی بیٹی فاطمہ سلام کرتی ہے۔ ہاں آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے سوچ کر۔ علی، تاریخ کہتی ہے مولائے کائنات امیر کائنات نے جب کوفے کے بعد اپنا کوفے کو دارالحکومت بنایا، جوانوں سننا،
بہت روگے، بہت گریا کرو گے۔ جب آپ نے کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا تو پہلا دن تھا، میری پردہ دار بہنیں اماریوں کے استقبال کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ فقرہ اگر سن لیں تو گھروں تک روتی ہوئی جائیں گی۔ بس عزیزوں بیٹیاں ہیں، خدا کرے ان کا بابا سلامت رہے، جن کے باپ دنیا سے گزر گئے ہیں وہ بیٹیاں اپنے باپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ خالق ان کے باپ کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ بیٹیوں کے لیے باپ بہت بڑی طاقت ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی امیر نے جب دارالحکومت اپنا کوفے کو بنایا تو پہلا دن جب گزرا ہے تو علی نے دوسرا دن جب آیا تو علی روتے ہوئے نظر آئے۔ حسن آقا جو مولائے کائنات کے بڑے بیٹے ہیں، آپ قریب آئے کہ بابا آپ رو رہے ہیں۔ علی نے آواز دیا حسن کوفے میں اچھا نہیں لگتا۔ کہ بابا کیوں؟ کہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، زینب ام کلثوم ہوتی تو اچھا لگتا۔ کہ بابا پھر کہ جاؤ میری بیٹیوں کو لے کر کے آؤ۔ تاریخ کہتی کہ امیر کائنات کا حکم تھا آقا حسن اپنی بہنوں کو لینے کے لیے چلے۔ ایک آواز آئی حسن رک جاؤ۔ میرا مولا رک گیا۔ کہ بابا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ شہزادیوں کو میں اپنی بہنوں کو لے کر کے آؤں۔ بھائیوں سننا، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں۔ آواز دیا کہ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ بہنوں کو لے کے آؤں۔ کہا ہاں حسن جاؤ لے کر کے آؤ، مگر دو باتوں کا خیال رکھنا۔ کہ بابا وہ کیا؟ کہ جب میری بیٹیاں کوفے میں داخل ہونے لگیں تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا۔ کہ ٹھیک ہے بابا۔ کہ سنو جب لے کر کے آنا تو کوشش ہو کہ رات کا اندھیرا ہو، اللہ اکبر، بازار بند کرا دی جائے۔ لیجئے عزیزوں، تاریخ کہتی کہ علی کی بیٹیاں اپنے بابا کے پاس کوفے آنے لگی۔ کسی نے آہستہ سے علی سے آ کے کہا علی آپ کی بیٹیاں کوفے کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ جیسے ہی باب کوفہ کے قریب پہنچی، تاریخ کہتی کسی نے آہستہ سے آ کر کے ناقے کی مہار زینب کے پکڑ لیا۔ کسی نے زینب سے کہا بی بی تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہے۔ کون بیٹی اس منظر کو دیکھنا نہ چاہے گی؟ محمل سے پردہ ہٹایا، زینب نے دیکھا علی ناقے کی مہار پکڑے رو رہے ہیں۔ زینب نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو؟ کہ زینب گواہ رہنا، آج تو بازار آئی ہے تو بازار بند ہے، ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہے۔ اے زینب تجھے ایک بار بازار اور آنا ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا، ہاتھ بدھے ہوئے ہوں گے، اعلان کیا جا رہا ہوگا باغیوں کی بہنیں ہیں۔ ہاں یہی حقیقی ریا ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بیٹیوں والے باپ سنو فکرے کو، ہماریاں آنے والی ہیں، ہم گھٹ گھٹ کے نہ روئیے، ایسے پرسہ دیجئے جو زینب کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے شام غریبہ آ گئی، زینب نے لاشیں دیکھے، رات کا اندھیرا تھا۔ بیٹیاں سنیں، بہنیں سنیں، میری پردہ دار بہنیں سنیں، جوانوں خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہے۔ رات کا اندھیرا تھا، شام غریبہ، آل محمد خاک پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ فضا قریب آئی، آواز دی بی بی بچوں کو نیند نہیں آ رہی، بچے ڈرے ہوئے ہیں، جلے ہوئے خیمے سے خاک پہ آ گئے۔ ابھی ابھی سکینہ کے چیخ کی آوازیں بچوں کے کانوں میں پڑی ہے، سکینہ کے کان سے تازہ لہو بہ رہا ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ اے بی بی عباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے جلی ہوئی تنابیں اٹھائیں، فرات کا رخ کیا، عباس کیا بہن کے حفاظت کے لیے نہ ہوگے؟ بڑی شان سے لے کے آئے تھے۔ عزیزوں عبد زینب نے عباس کا لہجہ اختیار کیا، کال حافظو والحفیظو الحافظو والحفیظو۔ میری طرف دیکھیے گا، بی بی نے عجیب منظر دیکھا یہ کہ سامنے سے گھوڑ سوار چلا رہا ہے۔ زینب آگے بڑھی، آواز دی عباس کی بہن ہو، بچا کچھ بھی نہیں ہے، دن کے اجالے میں آنا، ابھی ابھی بچوں کو نیند آئی ہے۔ گھوڑ سوار میں تابع ضبط نہ رہی، چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ زینب جتنی تیزی سے آگے بڑھی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹی، دوڑی ہوئی آئی، اے بھابھی لیلا جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے، اے بھابھی رباب جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے۔ بیویوں نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہا میرا بابا
غم یوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے. اللہ اس بی بی کی اماری آ رہی ہے, آگے آگے بی بی زینب کی اماری ہے, اس کے پیچھے علی کی اس بیٹی کی اماری ہے جو کربلا سے شام تک خاموش رہی, کچھ نہ بولی. جب مدینے آئی تو آواز دیا, نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا, یہ اکبر کے ماں کی اماری ہے, نیزے پہ سر تھا. شام کی عورتیں کہتی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, وہ فضہ کی اماری آ رہی ہے. یہ نہ ہوتی تو زینب کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا. وہ رباب کی جان کا گہوارہ آ رہا ہے, اے جان رباب تم کو سلام, وہ پیچھے اماری آ رہی ہے. اے بی بی یا زادار رو رہا, ایک فقرہ سونے والوں, ایک فقرہ, بس ایک فقرہ, مجھے معاف کر دینا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد میں. کسی میں طاقت نہیں ہے جو ان مظلوموں کے مصائب پڑھ سکے. زینب بی بی کا ایک فقرہ مر جانے کے لیے کافی ہے. نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو. جوانوں تمہاری غیرتوں کو اگر ٹھیس لگے تو مجھے معاف کر دینا. اب 72 کے اہتمام کرنا ہے نا, کرو 72 کا اہتمام. خدا تمہیں طاقت عطا کرے, حوصلہ عطا کرے. جب بھی کوئی اہتمام کرنا تو زینب کو یاد کرنا جس بی بی نے اپنے غریب بھیا کو لاشیں اٹھاتے دیکھا تھا. یہ اہتمام کر رہے ہو نہ رونے والوں. ایک فقرہ ہے میری پردہ دار بہنیں جوان سب سن لو, ختم کرتا ہوں. ماتم کرنا. عزیز و تاریخ کہتی یہی زینب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. دیکھیں میرا پڑھنا بہت آسان ہے. سفیر روم بیٹھا دیکھ رہا تھا, بیویاں رسن بسا کھڑی تھی. اللہ جس کا اکبر جیسا بیٹا رہا ہو, جس کا عباس جیسا بھائی رہا ہو, نہیں گھٹ کے نہ رویا کیجئے, گھٹ کے نہ رویا کیجئے. اللہ اکبر جس کے بنی ہاشم ہو, جنہوں نے کربلا آباد کی ہو. تاریخ کہتی سفیر روم اونچائی پہ بیٹھا ہوا تھا یزید کے قریب. ایک مرتبہ پوچھتا ہے یزید تو کنہیں قیدی بنا کے لایا ہے؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہ یہ شریف نظر آتے ہیں. کہ ہوا کیا ہے؟ کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے جس کا گلا بندھا ہوا ہے, وہ پنجوں کے بل کھڑی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ وہ بے ہوش ہوئی ہے. یزید نے شمر سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہ حسین کی بیٹی ہے. بہت قیامت ہے. ابھی آپ نے نوحہ سنا نا کہ ایک زینب نے کتنے مرحلے طے کیے. آواز دیا حسین کی بیٹی ہے. شمر آگے بڑھا, یزید پوچھتا بتانا اس کا نام کیا ہے؟ شمر آگے بڑھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا. سجاد سے پوچھا ہوگا بھیا کیا یہ بھی امتحان ہے؟ سکینہ بی بی تمہاری مظلومی پہ مر جانے کا دل چاہتا ہے. آواز دیا بھیا کیا یہ بھی امتحان ہے؟ سجاد نے سر ہلایا. ہاں سکینہ بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کچھ نہیں بولی. پھر یزید پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں بولی. پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں بولی. شمر نے تازیانہ اٹھایا, ہم سب کی شہزادی کی طرف پڑھنے لگا. سجاد کی چیخ نکل گئی کرنا شمر تازیانے نہ مار. کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ یزید پوچھ رہا ہے جواب نہیں دے رہی ہے. کہ دے تو رہی ہے جواب, گلا اتنی کس کا بندھا ہوا ہے کہ وہ بولنا چاہتی ہے تو بول نہیں پا رہی ہے. وہ ختم کر دیا. ایک متک فقرہ کہتا بتاؤ نا, میں نے سنا اس میں علی کی بیٹی بھی آئی ہے. کہا ہاں. ارے کیا سن رہے ہو؟ کہ علی کی بیٹی بھی آئی ہے. کہا ہاں. کہاں ہے؟ کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی ضعیفہ کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہی علی کی بیٹی ہے. شمر نے پھر تازیانہ اٹھایا. وہ ختم کروں 2 سے 2.5 منٹ. اس کے بعد یہ ماتمی دا سب پرسہ پیش کرے گا. الوداعی ماتم کرو گے آپ سب کرنا, پرسہ پیش کر لینا. زندہ اسی لیے, ماں نے پالا ہی اسی لیے ہے. اللہ اکبر. اکبر کی جوانی کا ماتم, غازی کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم, اصغر کی پیاس کا ماتم, سکینہ کے چیخ کا ماتم, سجاد کی بے کسی کا ماتم. ماتم کرنا ہے آپ کو. شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا. پوچھتا یہ بتا زینب کہ وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہ ہے. ایک متفزہ نے سر اٹھایا. آواز شمر آگے نہ بڑھنا.
شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے. یہ کہتی میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا. زینب سر چھپائے بیٹھی تھی. آواز یہ میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا. شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے. ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھ اٹھایا, شمر نے تازیانہ مارا. اب جو مارا تو بی بی کے ہاتھ سے خون کا فوارہ چھوٹا. بی بی نے خون کو دیکھا, بھرے دربار پہ نظر ڈالی. حبش کے سپاہی موجود تھے. کہا تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لہجہ پہچانا؟ رے یہ تو میری حبش کی شہزادی رہ چکی ہے. سب نے تلواریں نکالی. یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے. آواز ہے یزید روک لے شمر کو, اگر ایک قدم آگے بڑھا تو اسی دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا. کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ ارے زینب نے عائشہ سے کہا اماں ہٹ جاؤ, نجف کا رقیہ بابا آج تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے. اے عباس, اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیالم الذین ظلموا ای منقلبین یرقد.